وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو. یہ رخصتی سے پہلے والی طلاق کی بات ہونے لگی ہے، یعنی نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تعلق قائم نہیں ہوا. فرمایا تم پر گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، وہ جن کو تم نے ابھی چھوا بھی نہیں ہے، او تفردوا لہن فریدا، یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، اور کچھ سامان دو انہیں، علی الموسع قدرہ، خوشحال شخص پر چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق انہیں مال دے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر چاہیے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق ادا کر دے، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق انہیں سامان دو، حقا علی المحسنین، یہ نیک لوگوں پر لازم ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے تھے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس مہر کا نصف تمہیں ادا کرنا پڑے گا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں خود اس مہر کو معاف کر دیں، او يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ اسے معاف کر دے، وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، یعنی وہ شوہر اس نے رخصتی سے پہلے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، وہ اگر سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورا مہر ہی ادا کر دے تو یہ اقرب للتقوی ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ترین بات ہے. وہ خاتون جو اپنے باپ کی کفالت میں سے نکل گئی تھی نکاح کے بعد، اپنے شوہر کی کفالت میں آ گئی تھی، اب اس شوہر نے بھی طلاق دے دی ہے، اور اس عورت کے اگلا نکاح ہونے میں معلوم نہیں کتنا وقت لگے گا، تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انہیں جو ہو سکے ادا کر دیا جائے تاکہ ان کی کفالت کا معاملہ واپس ان کے باپ کے سر پہ نہ آئے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور دیکھو آپس میں احسان کرنا نہ بھولنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والے ہیں. حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی. عام طور پر نہ مفسرین نے صلاۃ الوسطی سے مراد دیا عصر کی نماز، اس لیے کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار کا جو پیک ٹائم ہے یہ عصر ہے. مغرب پہ چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے سارا معاملہ، تو عصر کے وقت اب وصولی بھی ہو رہی ہے اور کچھ کسٹمرز کا رش بھی زیادہ ہے، اینڈنگ ٹائم اپنے اس دن کا قریب آ رہا ہے. عصر کی نماز بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے پڑھنی جماعت کے ساتھ، تو فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. فإن خفتم، اور اگر تمہیں خوف ہو، فرجالا او رکبانا، تو چلتے چلتے یا سواری ہی پر نماز پڑھ لو، یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے انسان پر کہ دشمن کے حملے کا ڈر ہے تو پھر بہرحال جس حالت میں وہی نماز پڑھ لی جائے. فإذا أمنتم، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو ویسے اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، اور جو تم نہیں جانتے تھے. مرد پر یہ یاد رکھیے گا کہ فرض نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، کسی صورت معاف نہیں، اسے باجماعت نماز پڑھنی ہوگی. اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نماز پڑھے گا، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹا ہوا ہے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھے گا. یہاں تک کہ اگر اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا خدا نہ خواستہ تو بھی آنکھوں کے اشارے سے اسے نماز ادا کرنی ہوگی. فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، انہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کو وصیت کر جائیں اپنی بیوی کے بارے میں 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور انہیں خرچ دیا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ،
فیما فعلن فی انفسہن من معروف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق خود اپنے لیے کر لیا ہے، یعنی اگر انہوں نے خود نکاح کو پسند کر لیا، انہوں نے عدت کے بعد کہیں دوسری جگہ نکاح کر لیا، تو پھر مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں پھر بیوہ کی جو عدت کا معاملہ ہو گیا، اور جب وراثت کے اندر آگے آئے گا انشاءاللہ کہ بیوہ کا حصہ بھی مقرر ہو گیا، تو پھر یہ 1 سال کا خرچ اس کو ادا کرنے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ تقوی والوں کے لیے لازم ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ یہ کوئی قوم تھی جو اپنے گھروں سے نکلی، اور مختلف آراء مفسرین کی، بعض کا خیال تھا کہ جہاد و قتال کے خوف سے نکلی تھی کہ یہاں رہیں گے تو دشمن سے لڑنا پڑے گا، بعض کا خیال تھا کہ کوئی وبائی مرض وہاں پھیل گیا تھا، اس سے ڈر کر یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے، اور یہ ڈرتے تھے موت سے، لیکن اللہ فرما رہے ہم نے اس کے باوجود انہیں موت سے دوچار کیا۔ وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اصل میں اگلی آیت میں جہاد کا حکم آنے لگا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم موت کے خوف سے کہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے ڈرتے نہ رہنا، موت تو جب تمہاری اللہ نے لکھی ہے تبھی آنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا خوف تمہیں جہاد میں نکلنے سے روکتا رہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور بہترین قرض دے؟ اور بہرحال یہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے میں یہ سمجھتا، میں یہ ایمان رکھتا یہ سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے، تو میں اسے اللہ کے راستے میں دل کھول کر لگاتا، کجا یہ کہ میرے رب کو مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ کو قرض دے دو، قرض حسنہ سمجھ کر ہی دے دو، لیکن اللہ کے راستے میں لگاؤ اپنا مال۔ کس قدر شرمندگی کا مقام ہے۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس قرض کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا کے واپس کرے گا۔ اور یہ بھی کیسی خوبصورت بات ہے، دنیا والوں کو قرض دو گے، بڑھا کے واپس لوگے، تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، سود ہے۔ اور آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اللہ کو قرض دو، اللہ کے راستے میں انویسٹ کرو، اللہ کے راستے میں اپنے مال لگاؤ، اللہ سے کئی گنا بڑھا کے واپس لے لو، اس سے بڑی خیر کوئی نہیں ہے۔ وہی معاملہ تم دنیا والوں کے ساتھ کرو گے تو ان کا استحصال ہے، گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ وہی معاملہ اللہ کے ساتھ کرو گے یقین کر کے کہ اللہ مجھے کئی گنا بڑھا کے واپس کریں گے، تو اس سے بڑا اجر کسی شے کا نہیں۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی خوشحالی دیتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے تم غریب نہیں ہو سکتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا، وہ نقصان میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے اس میں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب ان سے ان کے نبی نے کہا تھا علیہ السلام،
اذ قالوا للنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں. آپ چاہتے ہیں ہم جہاد پر جائیں، آپ چاہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں، آپ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. قال، نبی علیہ السلام نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم اللہ کے راستے میں نہ نکلو، ایسا تو نہیں کرو گے؟ یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کے شاگرد تھے حضرت یوشع بن نون، ان کے زمانے کا واقعہ ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سموئیل ایک پیغمبر تھے، ان سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں. انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ کا حکم آ جائے گا پیچھے مت مڑنا. قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہم اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں سے دور کر دیے گئے ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ گفتار کے غازی تھے، ادھر اللہ کا حکم آیا آپ دیکھیں کیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. فلما كتب عليهم القتال، پھر جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی، تولوا الا قليلا منهم، چند ایک کے سوا سارے کے سارے رخ پھیر کے چلے گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ سے ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بس اب آخری حصہ دوسرے پارے کا ہے اور بہت اہم بڑی حکمت کے مقامات ہیں اس حصے میں. ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پہ مقرر کیا، تمہارا لیڈر ہے، اس کے ساتھ جا کے تم نے جنگ کرنی ہے. قالوا، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، اس کی بادشاہت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم تو اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. کس لیے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اسے تو مال میں وسعت نہیں دی گئی، یہ تو کوئی امیر آدمی نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ امیر ہیں، ہم اس سے زیادہ دولت خرچ کر سکتے ہیں، ہم اپنی انتخابی مہم پر، ہم اپنی الیکشن کمپین پر اس سے زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے میں وہ شخص جو مال کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہو اسی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے یہ لیڈرشپ کا اہل ہے. فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اللہ نے اسے پسند فرما لیا. اور کیوں فرمایا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے دو چیزوں میں فراخی دی. اسے مال نہیں دیا تو کیا ہوا؟ لیڈرشپ کی دو بنیادی کوالٹیز اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے اور اللہ نے اسے جسم عطا فرمایا. یہ جہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس دین کا علم بھی ہے، اس کے پاس جہاد کرنے کی صلاحیت بھی. لہذا ایک اصول طے کر دیا کہ لیڈرشپ کے اندر کوالٹیز دیکھنی ہے تو یہ دو دیکھا کرو. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت کی امانت دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا. یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی وہ لوگ موجود تھے جنہیں اللہ نے مال عطا کر رکھا تھا، لیکن جب لیڈرشپ کی بات آئی ہے نا، پہلے چاروں خلفائے راشدین کے اندر 3 لوگ وہ تھے جو فقراء صحابہ میں سے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہیں اللہ نے مال میں وسعت دے رکھی تھی. باقی تینوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب کچھ تو اللہ کے راستے میں لٹا چکے تھے. تینوں کے بارے میں آتا ہے شدید گرمی کے اندر بھی ان کے پاس موٹا لباس ہوتا تھا، پہننے کو باریک لباس نہیں تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے گھروں میں فاقے چلتے تھے، تینوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن بہرحال لیڈرشپ کی کوالٹیز سے پوری طرح مالا مال تھے اللہ کی نظر سے.
ایک ایکسیپشن درمیان میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مالدار لوگوں میں بھی لیڈرشپ کوالٹیز ہو سکتی ہیں. کسی کا مالدار ہونا اس کے لیڈر ہونے کے لیے کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن واحد کوالیفیکیشن مالدار ہونا بھی نہیں ہے. علم ہے جس کی بنیاد پر، کل ہم نے پڑھا تھا اللہ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے، اور انسانوں میں جس انسان کو فضیلت ہوگی وہ ہوگا جس کو اللہ نے علم عطا فرما دیا. وقال لهم نبيهم، ان سے ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت کا، سکون کا سامان موجود ہے. یہ تابوت سکینہ ہے جس کو آج بھی یہودی ڈھونڈتے کر رہے ہیں، جس میں ان کے مطابق ان کی کچھ متبرکات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا اس میں موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کا تخت اس میں موجود ہے، اور ان کے بقول یہ تابوت وہ ہے جو اس وقت مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے اندر دفن ہوا ہے. اور مسجد اقصیٰ کو گرانا اس لیے چاہتے ہیں وہ، معاذ اللہ، کہ اس میں سے وہ تابوت نکالیں گے اور پھر وہ ان کا مہدی آئے گا جو ہمارے نزدیک دجال ہے، اور وہ آ کر پھر ان چیزوں کے ذریعے سے دنیا پہ حکومت کرے گا. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور وہ باقی ماندہ تبرکات بھی اس میں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولادوں نے چھوڑے ہیں. تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا لائیں گے. ان فی ذلک لآیات لکم، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس سے پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ایک آزمائش ہے، ایک ڈسپلن ہے جو قائم ہوا ہے. ایک شخص کو اللہ نے امیر بنا رکھا ہے، اس نے وہ ڈسپلن قائم کیا ہے کہ اب راستے میں جاتے ہوئے اس نہر میں سے پانی نہیں پینا، اور جو کوئی پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے چکھا بھی نہیں اس میں سے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ساتھی ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس کے اتنی اجازت ہے کہ اس نہر میں سے ایک چلو بھر کے پانی لے لے. فَشَرِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو بہت قلیل لوگ تھے جنہوں نے اس حکم پر عمل درآمد کیا، باقی سب نے اس میں سے پانی پی لیا. فلما جاوزہ، جب انہوں نے اس کو عبور کر لیا، تجاوز کر لیا اس نہر کو، ہوا والذین آمنوا معہ، طالوت نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی، قالوا، تو چند ساتھیوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. بہت اہم جملہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی. جن لوگوں کا انحصار دنیا کے اسباب پر ہو جائے نا، ان کے اوپر اہل کفر کی مروبیت طاری ہو جاتی ہے. فلاں کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، فلاں قرضہ نہ دے گا تو ہماری اکانومی برباد ہو جائے گی، فلاں مخالفت کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے. انہوں نے اس نہر کے پانی کو ان اسباب پر اپنا انحصار کیا، اللہ نے کفر والوں کا رعب ان کے دل میں ڈال دیا. بھئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت کیا ہے، وہ تو سپر پاور ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. یاد رکھیں اب تو دنیا میں اللہ نے یہ ثابت کر کے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا ہے، سپر پاورز کا مقابلہ وہ کرتے ہیں جو دنیا کے اسباب پہ انحصار نہیں کرتے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. اور پھر جو اللہ کی ذات پہ توکل کر کے ساری دنیا کی فوجوں کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں قلیل کیوں نہ ہو، اللہ پھر انہیں فتح سے ہمکنار کرتا ہے. چند سال پہلے تک تو ہم یہ تھیوریٹیکل باتیں کرتے تھے، اب اللہ نے پریکٹیکل دکھا دیا. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان دوسرے ساتھیوں نے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، جن کی نظریں اللہ کی جانب تھیں، جن کا توکل اللہ کی ذات پر تھا، جو آخرت میں اللہ کی رضا چاہتے تھے، کہنے لگے
کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کتنے قلیل گروہ، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ بڑی جماعتوں پر غالب ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسباب میٹر نہیں کرتے، کثرت چاہے تعداد میں ہو، چاہے افراد میں ہو، چاہے اسباب میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیجئے، جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہوا، سوائے ایک غزوہ حنین کی ایکسپشن کے، سارے غزوات لے لیجئے، اہل ایمان اور اہل کفر ایک دوسرے کے مقابل آئے، ہر جنگ میں، ہر غزوے میں، ہر مارکے میں اہل ایمان اہل کفر سے تعداد میں بھی کم تھے، اسباب میں بھی کم تھے، تلواروں میں بھی کم تھے، ہتھیاروں میں بھی کم تھے، سوائے غزوہ حنین کے۔ اور غزوہ حنین کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تمہارے دلوں میں خیال آیا تھا جب تعداد کم ہوتی تھی تو جیت جاتے تھے، آج تو تعداد زیادہ ہے، آج تو پکا جیتیں گے۔ توجہ ہوئی نا اسباب پہ؟ اللہ نے فرمایا ہم نے پکڑ کے ہلایا، پھر ہم نے آزمائش کی۔ تمہارے دلوں میں اسباب کا یقین کب سے پیدا ہو گیا؟ تمہیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا، تمہارا توکل تو رب العالمین پر ہونا چاہیے تھا۔ کم من فئۃ قلیلہ، چھوٹی جماعت، چھوٹا گروہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق والے قلیل رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے پر آپ کی غیر موجودگی میں بھی کثیر نہیں ہو سکتے۔ جو اہل حق کا گروہ ہے یہ قلت میں رہے گا، اور ان کا قلت میں رہنا ان کے برحق ہونے کی نشانی ہے۔ کہیں کثرت میں ہونا شروع ہو جائیں، اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں رستہ بدل تو نہیں گیا، کہیں کسی اور ٹریک پر تو نہیں آ گئے، کہیں دین میں کوئی کمپرومائز تو نہیں کر لیا۔ اس لیے کہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ اس قلت کو لیتے ہیں اور کثرت پر اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے لشکروں کے وہ سامنے آ گئے اہل ایمان، قالوا، تو اللہ سے دعا کیا انہوں نے، اسباب کم ہیں، ہتھیار کم ہیں، تعداد کم ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما دیجیے، ہمارے قدموں کو جما دیجیے، ہمیں استقامت دے دیں، ہمیں ثابت قدمی سے نواز دیں اس کفر کے مقابلے میں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے بدلے میں ہماری مدد فرما۔ دو چیزیں مانگی ہیں، صبر مانگا ہے، استقامت مانگی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ کچھ گھوڑے عطا فرما دیں، کچھ تلواریں عطا فرما دیں، کچھ ہتھیار مل جائیں، کچھ میزائل مل جائیں، نہیں، یا اللہ بس صبر پر استقامت دیں اور ہماری نصرت فرما دیں ان کے مقابلے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم سے کفار کو شکست دی۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے انہیں حکومت اور حکمت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں سکھایا اس میں سے جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو کچھ کو دوسروں کے ذریعے سے نہ مٹاتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔